تاریخ میں کچھ فتوحات ایسی ہوتی ہیں جو سب کچھ بدل کر رکھ دیتی ہیں، اور فتح مکہ بالکل ایسی ہی ایک فتح تھی۔ لیکن یہ صرف ایک شہر پر قبضے کی کہانی نہیں ہے، نہیں، یہ اس جیت کی داستان ہے جو تقریباً خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر حاصل کی گئی۔ اور ہم اس کہانی کو ان لوگوں کی نظر سے دیکھیں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے ایک پرانے دور کو ختم ہوتے اور ایک نئے دور کا آغاز ہوتے دیکھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ اصل میں کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے کہ کیا ہوتا ہے جب ایک امن کا معاہدہ جو 10 سال چلنے کے لیے بنا ہو صرف 2 سال میں ہی توڑ دیا جائے۔ بس یہی وہ چنگاری تھی جس نے تاریخ کے سب سے اہم واقعات میں سے ایک کو جنم دیا۔ اس پورے معاملے کے مرکز میں ایک بہت ہی نازک امن قائم تھا، یعنی مدینہ کے مسلمانوں اور مکہ کے طاقتور قبیلے قریش کے بیچ ایک ایسی صلح تھی جو تناؤ سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی خاموشی تھی جو کسی بھی لمحے ایک بڑے طوفان میں بدل سکتی تھی۔ یہ معاہدہ جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ اس نے نہ صرف جنگ کو روکا بلکہ عرب کے قبائل کو یہ آزادی بھی دی کہ وہ مسلمانوں یا قریش میں سے کسی کے بھی ساتھ اتحاد کر لیں۔ تو بنو خزاع نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، جبکہ بنو بکر قریش کے اتحادی بن گئے۔ اور پھر معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش کے اتحادی بنو بکر نے رات کے اندھیرے میں بنو خزاع پر حملہ کر دیا، اور قریش نے بھی اس حملے میں انہیں ہتھیار اور لوگ فراہم کیے۔ 20 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو بھی نہیں بخشا گیا جنہوں نے کعبہ کے مقدس حرم میں پناہ لی تھی۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ امن کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ تو جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو جواب بہت فوری اور واضح تھا۔ قریش کو 3 آپشن دیے گئے، یا تو مقتولین کا خون بہا ادا کریں، یا اپنے اتحادی بنو بکر سے تعلق توڑ دیں، یا پھر یہ مان لیں کہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، کوئی بیچ کا راستہ نہیں تھا۔ اب قریش کو اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے فوراً اپنے سردار ابو سفیان کو معاہدہ بچانے کے لیے مدینہ بھیجا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کسی نے اس کی بات نہیں سنی، یہاں تک کہ اس کی اپنی بیٹی نے بھی، جو پیغمبر کی زوجہ تھیں، اپنے والد کو کوئی رعایت نہیں دی۔ اعتماد جو تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ تو جب سفارتکاری کے سارے راستے بند ہو گئے تو ایک نیا باب شروع ہوا۔ یہ طاقت کے مظاہرے کا وقت تھا، لیکن ایک ایسے انداز میں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ذرا اس تعداد کو دیکھیں، 10,000۔ یہ اس لشکر کا ہجوم تھا جو مدینہ سے مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس پورے خطے نے اس سے پہلے اتنی بڑی اور اتنی منظم فوج کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اور یہ صرف سپاہی نہیں تھے، یہ لوگ ایک مقصد کے لیے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اس پیش قدمی کی جو سب سے غیر معمولی بات تھی وہ تھی اس کی رازداری۔ ایک مکمل کمیونیکیشن بلیک آؤٹ نافذ کیا گیا تاکہ قریش کو آخری لمحے تک کوئی خبر نہ ہو، یہاں تک کہ جب ایک صحابی حاتب نے قریش کو خبردار کرنے کے لیے خط بھیجنے کی کوشش کی تو انہیں پکڑ لیا گیا، لیکن ان کی ماضی کی خدمات کی وجہ سے معاف کر دیا گیا۔ مقصد جنگ کرنا نہیں بلکہ بغیر خون بہائے شہر کو جھکنے پر مجبور کرنا تھا۔ اور اب ذرا اس شاندار حکمت عملی کو دیکھیں۔ مکہ کے قریب پہنچ کر پیغمبر نے ہر سپاہی کو حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی آگ جلائے۔ رات کے اندھیرے میں ہزاروں آگ کے الاؤں نے مکہ کے باہر کا پورا منظر روشن کر دیا۔ یہ ایک نفسیاتی چال تھی جس کا مقصد قریش کو یہ دکھانا تھا کہ ان کا سامنا کس قدر بڑی طاقت سے ہے، تاکہ وہ لڑنے کے بجائے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں۔ اب کہانی کا مرکز بنتا ہے مکہ کا سردار ابو سفیان۔ اس رات اس نے جو کچھ دیکھا، اس نے نہ صرف اس کی اپنی زندگی بلکہ پورے شہر کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ جب ابو سفیان مسلمانوں کے کیمپ کا جائزہ لینے نکلا تو اس کا سامنا پیغمبر کے چچا عباس سے ہوا۔ انہوں نے اسے اپنی حفاظت میں لیا اور سیدھا پیغمبر کے سامنے پیش کر دیا۔ بس اسی ایک رات میں سب کچھ بدل گیا، خوف، ٹکراؤ اور آخر میں سر تسلیم خم کرنا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اسی کے ساتھ مکہ کی مزاحمت کا سب سے بڑا ستون بھی گر گیا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو پیغمبر نے ابو سفیان سے کہے۔ یہ کوئی دھمکی نہیں تھی بلکہ ایک دعوت تھی۔ ان الفاظ نے سیدھا اس کے دل پر اثر کیا اور اس نے اسے قبول کر لیا۔ یہ صرف ایک شخص کا مذہب بدلنا نہیں تھا، یہ ایک پورے نظریے کی فتح تھی۔ اگلے دن ابو سفیان کو ایک پہاڑی پر کھڑا کیا گیا تاکہ وہ مسلم فوج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ ایک ایک کر کے مختلف قبائل کے دستے اپنے جھنڈوں کے ساتھ اس کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ یہ ایک فوجی پریڈ تھی۔ ابو سفیان، جو کل تک اس فوج کا سب سے بڑا دشمن تھا، آج اس کی طاقت اور نظم و ضبط دیکھ کر حیران تھا اور یہ سمجھ گیا تھا کہ اب مزاحمت بالکل بیکار ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ 10,000 کا لشکر شہر میں داخل ہو رہا تھا۔ ہوا میں خوف اور غیر یقینی کی کیفیت تھی، لیکن جو ہوا وہ کسی کی بھی توقعات سے بالکل مختلف تھا۔
यहाँ एक बहुत दिलचस्प मंजर सामने आता है जब एक कमांडर साद बिन उबादा ने जोश में आकर कहा कि आज बदले का दिन है, आज कुरैश की तजलील होगी। तो पैगंबर ने फौरन उनकी इस्लाह की। उन्होंने फरमाया, नहीं, आज तजलील का नहीं बल्कि इज्जत और तकद्दुस का दिन है। इंतकाम के ख्याल को फौरन रहम और दरगुजर से बदल दिया गया। और इसका नतीजा हमें इन आदादो शुमार में साफ नजर आता है। एक पूरा शहर फतह कर लिया गया और कुल हलाकतें सिर्फ 15 हुई। ये तारीख की सबसे कम खूनरेज फतूहात में से एक थी। ये इस बात का सबूत था कि मकसद जंग नहीं बल्कि अमन कायम करना था। और फिर वो तारीखी अल्फाज कहे गए जिनका मक्का के लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो सब जिन्होंने सालों तक मुसलमानों पर जुल्म किया था, उन्हें एक ही जुमले में माफ कर दिया गया, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये एक आम माफ़ी थी जिसने दुश्मनी के तमाम पुराने हिसाब किताब ख़त्म कर दिए। शहर तो फतह हो चुका था, लेकिन असल काम तो अब शुरू होना था। ये शहर को जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से बदलने का वक्त था। सबसे पहला कदम था काबा को पाक करना। इसके अंदर मौजूद 360 बुतों को एक एक करके तबाह किया गया और साथ साथ कुरान की आयत तिलावत की जा रही थी। हक आ गया और बातिल मिट गया। ये एक अलामती अमल था जो बुत परस्ती के खात्मे और तौहीद के एक नए दौर के आगाज का ऐलान कर रहा था। लेकिन ये तब्दीली सिर्फ काबा तक ही महदूद नहीं रही। मक्का के आसपास के इलाकों में भी वफूद भेजे गए ताकि अल उज़्ज़ा, स्वा और मनात जैसे दूसरे बड़े बुतों को भी तबाह किया जा सके। इस तरह पूरे खित्ते से पुरानी बुत परस्ताना रवायात को जड़ से उखाड़ा जा रहा था। और आखिर में मक्का को हमेशा के लिए एक मुकद्दस हरम करार दिया गया, यानी एक ऐसी जगह जहां खून बहाना, दरख्त काटना या किसी भी जानदार को नुकसान पहुंचाना मना है। ये उस पुरअमन फतह को हमेशा के लिए अमल करने के बराबर था। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता क्या है? ये वाक़या हमें सिखाता है कि ताकत का इस्तेमाल हमेशा तबाही के लिए नहीं होता। जब इससे रहम, हिकमत और माफ़ी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये एक नए और बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद भी रख सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी तनाज़े का इख्तिताम आने वाले अमन की शक्ल कैसे तय करता है।